السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ایپیسوڈ 12 آف قانوندان's ویکلی کیس لا بلیٹن. ہر ہفتے کی طرح اس ہفتے بھی ہم لاسٹ ویک میں رپورٹ کی گئی میجر ججمنٹس کو آپ تک پہنچائیں گے اور ان میں لے ڈاؤن کیے گئے مین پوائنٹس کو اینالائز کریں گے. تو آئیے لیٹس بگن ود دی سپریم کورٹ ججمنٹ. سپریم کورٹ آف پاکستان راشد حسین ورسز ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج سول پٹیشن نمبر 1665 آف 2020. یہ کیس سپریم کورٹ میں جسٹس مقبول باقر اور جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی کی بینچ کے سامنے ایک سول پٹیشن کے طور پر پیش کیا گیا. اس کیس میں پٹیشنر نے اپنے بچوں کی کسٹڈی کے لیے پٹیشن فائل کی کیونکہ ان کے بچے فی الحال اپنے میٹرنل گرینڈ فادر یا نانا کی کسٹڈی میں تھے. اس کیس میں کورٹ کے سامنے مین ایشو یہ تھا کہ کسٹڈی کے معاملے میں پریفرینشل رائٹ کا کانسیپٹ کہاں سے آتا ہے اور یہ کس بیسس پر ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. اس کیس میں کورٹ نے ایکسپلین کیا کہ ایز اے جنرل رول کسٹڈی کے کیس میں پریفرنس بلڈ ریلیشن شپ کی کلوزنس پر ڈیسائیڈ کی جاتی ہے. اگر کسی کیس میں کورٹ اس بلڈ ریلیشن شپ والے رول سے ڈپارٹ کرنا چاہے تو انہیں اس کے لیے کمپیلنگ ریزنز دینے ہوں گے. ان ریزنز میں بچوں کا ویلفیئر، ان کا ریلیجیس سیکٹ، جینڈر اور ایج ریلیونٹ ہو سکتے ہیں. 2021 CLC 784 کے مطابق ایک فادر صرف اس بیسس پر اپنے بچوں کی کسٹڈی الیج نہیں کر سکتے کہ وہ ان کے نیچرل گارڈین ہیں، اور کورٹ گارڈین سے بچوں کے رشتے کے علاوہ اس کے کیریکٹر اور کیپیسٹی کو بھی اکاؤنٹ میں لیتے ہیں. اس کیس میں فادر نے کبھی بھی اپنے بچوں کے حوالے سے اپنی ڈیوٹیز ڈسچارج نہیں کی. بچوں کے نانا ان کا خیال رکھتے تھے اور ان کے فائنینشیل نیڈز سیٹسفائی کرنے کے لیے ان کے پاس ایسٹس بھی تھے. اسی لیے اس کیس میں فادر کے کلوز بلڈ ریلیشن شپ کے باوجود ان فیکٹرز کی بیسس پر کسٹڈی میٹرنل گرینڈ فادر کو ہی دی گئی. محمد ساجد اگینسٹ دا اسٹیٹ ایکسیٹرا. اس کیس میں پٹیشنر نے پری اریسٹ بیل مانگی فار این offence punishable under section 377B PPC. پٹیشنر پر یہ الزام تھا کہ اس نے ڈسیٹفلی کمپلیننٹ کے بیٹے کو قریبی فیلڈز میں لے جا کر اس کے کپڑے اتارے اور اسے فونڈل کیا. وکٹم کی چیخوں سے کمپلیننٹ اور باقی لوگوں کا دھیان کرائم سین کی طرف گیا، جس کے باعث وہ وہاں سے بھاگ گیا. اب عدالت کے سامنے 3 سوال تھے. پہلا یہ کہ چائلڈ رائٹس کی پروٹیکشن پر کون سی انٹرنیشنل کنونشنز اور ڈیکلیریشنز ہیں اور گلوبل سسٹینیبل گولز کے کیا ٹارگٹس ہیں اس حوالے سے. دوسرا یہ کہ کیا بیل سٹیج پر چائلڈ ابیوز کے کیسز میں FIR کی ڈیلیڈ رجسٹریشن سے ایڈورس انفرنس ڈرا ہو سکتی ہے. اور تیسرا یہ کہ کورٹس کیا دیکھتے ہیں بیل بیفور اریسٹ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے. جسٹس طارق سلیم شیخ نے پہلے سوال کے جواب میں کہا کہ اس حوالے سے یونائٹڈ نیشنز یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس 1948، یونائٹڈ نیشنز ڈیکلیریشن آف دا رائٹس آف دا چائلڈ 1959 اور یونائٹڈ نیشنز کنونشن آن دا رائٹس آف چائلڈ موجود ہیں. دوسرے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ بیل سٹیج پر چائلڈ ابیوز کے کیسز میں FIR کی ڈیلیڈ رجسٹریشن سے ایڈورس انفرنس ڈرا نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں لوگ ایسے حادثات فوراً نہیں رپورٹ کرتے. اور تیسرے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ کورٹس بیل بیفور اریسٹ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے یہ دیکھتی ہیں کہ کیا ملزم کے خلاف سفیشینٹ انکریمنیٹنگ مٹیریل موجود ہے، اور اس پوائنٹ پر فیصلہ آیا تھا شہزادہ کیسر عرفات اگینسٹ دا اسٹیٹ اینڈ انادر میں. لاہور ہائی کورٹ ریاض حسین ورسز دا اسٹیٹ کرمنل مسلینیس نمبر 1229M آف 2011. پریزنٹ کیس میں پٹیشنر نے ایڈیشنل جج کی طرف سے اپنی ڈویژن کے ڈسمسل کو چیلنج کیا. اس کیس میں دراصل پٹیشنر میجسٹریٹ کے اس آرڈر کو چیلنج کرنا چاہتے تھے جس میں انہیں 90,000 روپیز دامن کے طور پر جمع کروانے کے لیے کہا گیا اور جو پٹیشنر نے جمع بھی کروا دیے. اس کیس میں مین ایشو یہ تھا کہ کیا اگر ایک کانوکٹ دامن کا اماؤنٹ امیڈیٹلی ڈپازٹ کروا کے اپنی ریلیز سیکیور کر لے تو کیا بعد میں وہ اپنی کنوکشن چیلنج کر سکتے ہیں. اپنی ججمنٹ میں جسٹس انوار الحق پنو نے کلیریفائی کیا کہ BPC کے سیکشن 337Y کے نیچے جب کورٹ کانوکٹ کو یہ الاؤ کرے کہ وہ دامن انسٹالمنٹس یا لم سم میں پے کرے تو امپلیکیشن کے ذریعے ایسا کانوکٹ اپنی کنوکشن ایکسیپٹ کر لیتا ہے. ساتھ ساتھ CRPC کے سیکشن 412 کے نیچے اگر ایک کانوکٹ کسی چارج کو گلٹی پلیڈ کرے تو وہ اپنی کنوکشن کو چیلنج نہیں کر سکتے until unless یہ چیلنج اس کنوکشن کی لیگیلٹی کو ہو. اس کیس میں کورٹ نے کانوکٹ کے پریئر کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے دامن کی پیمنٹ کا آرڈر جاری کیا جو کہ یہ امپلائی کرتا ہے کہ انہوں نے اپنا سینٹنس ایکسیپٹ کر لیا. اس ایکسیپٹنس کے بعد اپیلنٹ کے پاس کوئی بھی رائٹ آف اپیل نہیں تھی. محمد ایوب عالم خان اگینسٹ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کورٹ ادو ایکسیٹرا. اس کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کے ذریعے پٹیشنر نے نچلے کورٹس کے آرڈرز کو کویشچن کیا ہے جس میں پٹیشنر کی اپلیکیشن کو ڈسمس کیا گیا ہے، جہاں وہ سول جج فرسٹ کلاس کورٹ ادو ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ سے پرمیشن مانگ رہا تھا اپنے مائنر بیٹے کی پراپرٹی سیل کرنے کے لیے. اور اس ڈسمسل کی وجہ یہ تھی کہ فیملی کورٹ نے پٹیشنر کو مائنر کا گارڈین ملتان میں اپوائنٹ کیا تھا، لہٰذا پٹیشن میں مانگی گئی یہ ریلیف تحصیل کورٹ ادو کی عدالتوں میں مینٹینیبل نہیں.
عدالت کے سامنے سوال یہ تھا کہ کیا جس کورٹ نے مائنر یا پراپرٹی کا گارڈین اپوائنٹ کیا ہو اس کے علاوہ ایک مختلف جگہ پر سچویٹڈ کورٹ گارڈین کو مائنر کی پراپرٹی سیل کر دینے کی پرمیشن گرانٹ کر سکتا ہے؟ جسٹس مزمل اختر شبیر نے کہا کہ کسی اور جگہ پہ سچویٹڈ کورٹ اس بات کی پرمیشن نہیں گرانٹ کر سکتا. اس کو گورن کرتا ہے سیکشن 9 آف دا گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ 1890 اور سیکشن 9(2) کہتا ہے کہ جہاں مائنر کی پراپرٹی کی گارڈین شپ obtain کرنی ہو وہاں اس جگہ کے ڈسٹرکٹ کورٹ میں اپلیکیشن فائل کرنی ہوگی جہاں مائنر ریزائڈ کرتا ہو. لاہور ہائی کورٹ سفید احمد ورسز گلشن بی بی ایٹسیٹرا ریٹ پٹیشن نمبر 3392 آف 2021. یہ کیس لاہور ہائی کورٹ کی راول پنڈی بینچ کے سامنے ایک ریٹ پٹیشن کے طور پر پیش کیا گیا. اس کیس کے فیکٹس پر پٹیشنر نے فیملی کورٹ کے جج کے ایک آرڈر کو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کے سامنے چیلنج کیا. البتہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج نے ان کی اپیل ڈسمس کر دی، جس کے بعد پٹیشنر نے ہائی کورٹ کے سامنے پریزنٹ ریٹ پٹیشن فائل کی. اس پٹیشن میں انہوں نے پرے کیا کہ ویسٹ پاکستان فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کے نیچے رسپونڈنٹ کو یہ آرڈر کیا جائے کہ وہ پٹیشنر کو ڈاور یا حق مہر کا پورا اماؤنٹ سرنڈر کرے، کیونکہ رسپونڈنٹ نے خود پٹیشنر سے خلا لیا. اس کیس میں کورٹ کے سامنے 2 مین ایشوز تھے. پہلا ایشو یہ تھا کہ کیا فیملی کورٹ ایکٹ کے سیکشن 10 کے سب سیکشن 5 کے نیچے خلے کے موقع پر بیوی کے لیے یہ مینڈیٹری تھا کہ وہ اپنے حق مہر کا سارا اماؤنٹ سرنڈر کرے. اس کے علاوہ کس لمٹ تک حق مہر ایکچولی سرنڈر کیا جا سکتا ہے. اس ایشو کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے جسٹس محمد راحیل کامران نے پنجاب فیملی کورٹس امینڈمنٹ ایکٹ 2015 کے سیکشن 10 سب سیکشن 5 کو ڈیٹیل میں انالائز کیا. اس سیکشن کے مطابق خلے کے موقع پر وائف کا ڈاور سرنڈر کرنا مینڈیٹری نہیں تھا اور یہ کورٹ کی ڈسکریشن پر تھا کہ وہ انہیں کتنا ڈاور سرنڈر کرنے کا آرڈر دیتے ہیں. یہ آرڈر دیتے وقت کورٹ کو سب سیکشن 5 میں دی گئی اپر لمٹس کو بھی آبزرو کرنا ہوگا، جن کے مطابق کورٹ پروم ڈاور کا میکسیمم 50% اور ڈیفرڈ ڈاور کا میکسیمم 25% سرنڈر کرنے کا آرڈر دے سکتا ہے. اس کیس میں فیملی کورٹ نے ان لمٹس کو آبزرو کرتے ہوئے آرڈر پاس کیا. اس کیس کا دوسرا ایشو یہ تھا کہ کیا 2015 کے اس ایکٹ کے بعد لا میں خلے کے موقع پر 100% ڈاور ڈیمانڈ کرنے کی گنجائش تھی. اس پوائنٹ پر بھی کورٹ نے سب سیکشن 5 کو ریفر کیا، کیونکہ اس سیکشن میں کلیئرلی 25% اور 50% کی لمٹ سیٹ کر دی گئی تھی. اب 100% ڈاور سرنڈر کرنے کے کلیم کی کوئی بھی لیگل بیسس نہیں تھی. محمد نذیر اوان اگینسٹ امتیاز فاطمہ رضوی اینڈ انادر. اس کیس میں پلینٹف نے 16 مئی 2017 کو ڈیفینڈنٹ کے خلاف ایک سوٹ فائل کیا فار ڈیکلیریشن اسپیسیفک پرفارمنس آف ایگریمنٹ آف سیل اینڈ پرماننٹ انجنکشن. جسٹس نظر اکبر نے یہ سوٹ ڈسمس کر دیا اور 1 لاکھ کی کاسٹ پلینٹف کو بھرنی پڑی، جو کہ سوٹ پراپرٹی کی اللیگل پوزیشن میں ہے. ایک ایسے سٹیزن کی پراپرٹی جس کے ویئر اباؤٹس امیجیٹلی ٹریسیبل نہیں اور پراپرٹی پلینٹف کے ہاتھوں لاس یا ڈیمیج کے رسک پر ہے. لہٰذا سوٹ پراپرٹی کو مزید ڈیمیج سے بچانے کے لیے ایک امیڈیٹ میجر کے طور پہ اس کو کورٹ ٹیک اوور کرے گی اسٹیٹ کو دینے سے پہلے انڈر آرٹیکل 172 آف دا کانسٹیٹیوشن. وزیر پلینٹف کی 29 جنوری 2019 کو ڈپازٹ کی گئی اماؤنٹ کو ریفنڈ کرے گا اور ریکوری کی کاسٹ کے 1 لاکھ ڈیڈکٹ کر کے سیڈ اماؤنٹ پہ اگر کوئی ریٹرنز آئے ہیں تو وہ بھی ریفنڈ کرے گا. جب کاسٹ ریکور ہو جائے گی تو 25,000 نذیر کو ایکسرسائز آف ریکوری آف پوزیشن میں دیے جائیں گے اور ہائی کورٹ کلینک اور ہائی کورٹ امپلائیز بینوولنٹ فنڈز اینڈ لائبریری آف سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن دونوں کو بھی 25,000 دیے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایکچوئل اونر کو لوکیٹ کرنے کے لیے نذیر کو نادرا کو اپروچ کرنے کو بھی کہا گیا. PLD 2021 بلوچستان 206 سید نسیم آغا and 3 others versus شجاع الدین قاسی and others. کانسٹیٹیوشنل پٹیشن نمبر 1203 آف 2020. یہ کیس بلوچستان ہائی کورٹ میں ایک کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کے طور پر پیش کیا گیا. اس کیس میں پٹیشنرز نے ایک پراپرٹی کی ریکوری اور پوزیشن کے لیے پہلے ایک سول سوٹ فائل کیا اور CPC کے آرڈر 26 رول 1 کے نیچے ایک اپلیکیشن بھی دائر کی کہ سول کورٹ ایک کمشنر اپوائنٹ کرے جو کہ ڈیٹرمن کرے کہ پراپرٹی دراصل پٹیشنرز کی پوزیشن میں ہی تھی. پٹیشنرز نے پھر یہ بھی الیج کیا کہ وہ میوٹیشن جو کہ رسپونڈنٹس کو اس پراپرٹی کا اونر شو کرتی تھی وہ فراڈلنٹ تھی. سول کورٹ نے کمشنر اپوائنٹ کر دیا، لیکن پھر رسپونڈنٹس نے سول کورٹ کے اس فیصلے کو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کے سامنے چیلنج کیا. ڈسٹرکٹ جج نے رسپونڈنٹس کے فیور میں ڈیسائیڈ کرتے ہوئے سول کورٹ کے اس کمشنر کے اپوائنٹ کرنے کے فیصلے کو سیٹیسفائڈ کر دیا. پریزنٹ ریٹ پٹیشنر میں پٹیشنرز نے ڈسٹرکٹ جج کے اسی فیصلے کو چیلنج کیا تھا. اس کیس کا مین ایشو یہ تھا کہ سول کورٹ کن سیناریوز میں لوکل کمشنر اپوائنٹ کر سکتا ہے اور اس کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے.
اس ایشو کو اینالائز کرنے کے لیے جسٹس روزی خان بریج نے سی پی سی کے سیکشن 75 اور آرڈر 26 کے رول 9 کو ڈیٹیل میں اینالائز کیا۔ ان پروویژنز کے مطابق ایک سول کورٹ کے پاس پاور تھی کہ وہ ایک لوکل ڈسپیوٹ کو ڈٹرمن کرنے کے لیے ایک لوکل کمشنر اپوائنٹ کرے۔ یہ پاور کورٹ تب ایکسرسائز کرتا ہے جب انہیں کوئی ڈسپیوٹ ڈیسائیڈ کرنے میں ڈیفیکلٹی پیش آ رہی ہو۔ سوٹ کے اس ارلی سٹیج پر سول کورٹ نے نہ تو کیس میں ایشوز فریم کیے اور نہ ہی پارٹیز کو ایویڈنس لیڈ کرنے کا موقع دیا۔ اسی لیے اس ارلی سٹیج پر لوکل کمشنرز کی رپورٹ کی بیسس پر ڈسپیوٹ ڈیسائیڈ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسی لیے ڈسٹرکٹ جج نے ٹرائل جج کے کمشنر کو اپوائنٹ کرنے والے آرڈر کو سیٹ اسائڈ کرتے ہوئے کوئی irregularity کمٹ نہیں کی اور یہ پٹیشن ڈسمس کر دی گئی۔ انعام الحق اگینسٹ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی اسلام آباد تھرو چیئرمین اینڈ another۔ اس کیس میں اپیلنٹ نے ایک انسٹنٹ اپیل کی سول جج کے سنائے گئے فیصلے پر، جس میں آرڈر 39 رولز 1 and 2 اور سیکشن 151 سی پی سی کے انڈر اپلیکیشن ڈسمس کر دی گئی تھی۔ اپیلنٹ کا ماننا تھا کہ ایز اے لیسی اس کی لافل پوزیشن تھی پلاٹس کی اور ایک پرماننٹ انجنکشن سیک کی جا رہی تھی کہ سی ڈی اے کو ریسٹرین کیا جائے اپیلنٹ کے لیز ہولڈ رائٹس کینسل کرنے سے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سول کورٹ کی ججمنٹ سے اتفاق کیا اور اپیل ڈسمس کر دی اور کہا کہ سی ڈی اے کے پاس شاید یہ پاور تو ہو کہ وہ لائسنسز یا لیسز گرانٹ کر کے لینڈ ڈسپوز آف کریں، لیکن یونیلیٹرلی ایک لیز کو لائسنس میں کنورٹ کرنے کی پاور اسپیسیفکلی نہیں کنفر کی گئی ان پہ۔ 30 سال کی مدت کے لیے بغیر کسی کمپیٹیٹو ٹینڈر بڈنگ پروسیس کو ریزورٹ کیے لیز ہولڈ رائٹس گرانٹ کرنے کا اختیار سی ڈی اے کے پاس نہیں۔ پی ایل ڈی 2021 پشاور 191 عبد الوکیل and 5 others versus Government of Khyber Pakhtunkhwa through Chief Secretary Peshawar and 9 others. Writ Petition number 151P of 2021۔ یہ کیس پشاور ہائی کورٹ میں جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ اور جسٹس وقار احمد کے سامنے ریٹ پٹیشن کے طور پر پیش کیا گیا۔ اس کیس میں مین ایشو یہ تھا کہ کیا ایڈوکیٹ جنرل کے سی پی سی کے سیکشنز 91 اور 92 کے نیچے گرانٹ کی گئی پرمیشن ریووک ہو سکتی ہے۔ اس کیس کے فیکٹس کچھ یوں ہیں کہ پٹیشنرز نے ایک پبلک پراپرٹی کے متعلق سوٹ فائل کرنے کے لیے ایڈوکیٹ جنرل کے سینکشن یا پرمیشن مانگی۔ ایڈوکیٹ جنرل نے ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ اے جی کے اوپینین کی بیسس پر یہ سینکشن گرانٹ کر دی اور پٹیشنرز نے 6 اگست 2020 کو اپنا سوٹ سول کورٹ میں انسٹیٹیوٹ کر دیا۔ البتہ 17 دسمبر 2020 کو ایڈوکیٹ جنرل نے ایک آرڈر کے تھرو یہ سینکشن ودرا کرنا چاہی۔ اب ریسپونڈنٹس کے مطابق جنرل کلاسز ایکٹ 1897 کے سیکشن 21 کے مطابق اے جی کے پاس یہ سینکشن ودرا کرنے کی پرمیشن تھی، جبکہ پٹیشنرز کے مطابق اے جی کے پاس یہ سینکشن ودرا کرنے کی اتھارٹی نہیں تھی۔ اس پٹیشن کو ڈیسائیڈ کرتے ہوئے کورٹ نے 1897 کے ایکٹ کے سیکشن 21 کو ڈیٹیل میں اینالائز کیا۔ یہ بات سچ تھی کہ اس سیکشن کے مطابق جب کسی اتھارٹی کے پاس کوئی آرڈر جاری کرنے کی پاور ہو تو ان کے پاس آرڈر کو ریسینڈ کرنے کی اتھارٹی بھی ہوتی ہے۔ اس کیس میں اے جی کے پاس سی پی سی کے سیکشنز 91 اور 92 کے نیچے پرمیشن گرانٹ کرنے والا آرڈر جاری کرنے کی اتھارٹی تھی۔ البتہ یہ آرڈر تب ریووک نہیں ہو سکتا تھا جب پٹیشنرز نے اس کی بیسس پر اپنا سوٹ فائل کر لیا تھا۔ سوٹ کے انسٹیٹیوشن پر پارٹیز میں کچھ رائٹس ویسٹ ہو جاتی ہیں اور اب کورٹ ہی سوٹ کے حساب سے پارٹیز کی رائٹس ڈٹرمن کرے گا۔ اسی لیے اس کیس میں سینکشن سوٹ کے انسٹیٹیوشن کے بعد ریووک نہیں کی جا سکتی تھی اور نہ ہی رسپونڈنٹس یہ اسٹیبلش کر سکے کہ پٹیشنرز نے پہلے یہ پرمیشن فراڈ کی بیسس پر حاصل کی۔ اسی لیے اس کیس میں بھی فیصلہ پٹیشنرز کے حق میں دیا گیا۔ پاک ایئر لفٹ ایویشن سروسز اٹارنی اگینسٹ گلف ایئر بی ایس سی اینڈ another۔ اس کیس میں پلینٹف نے سوٹ فائل کیا ڈیفینڈنٹ کے خلاف انجنکشن اور ڈکلیریشن کے لیے۔ پلینٹف اگریو تھا ڈیفینڈنٹ کمپنی سے اپنی ٹرمینیشن پہ ایز جنرل سیلز ایجنٹ فار کارگو سیلز۔ اب ایشو یہ تھا کہ ڈیفینڈنٹس کہتے تھے کہ ان کے بیچ کوئی ریلیشن شپ یا ایگریمنٹ نہیں تھا 8 سپٹمبر 2020 کے بعد سے، اور پلینٹف کا کہنا تھا کہ وہ ایگریمنٹ ایکسٹینڈ ہوا تھا۔ آپس میں ایکسچینج کی گئی ای میلز میں کووڈ سچویشن بھی ڈسکس ہوتی رہی۔ اسی دوران ڈیفینڈنٹ کمپنی نے ایک اور کمپنی کے ساتھ فریش ایگریمنٹ بھی کر لیا۔ جسٹس سید حسن اظہر رضوی نے کہا کہ ڈیفینڈنٹ کی ای میل میں یہ بات لکھی تھی کہ کوئی بھی کانٹریکٹ جو 5 سال ایکسیڈ کرے اسے ٹینڈر پروسیس سے گزرنا ہوگا، لیکن پلینٹف نے ایکسٹینشن صرف 6 مہینے کی سیک کی تھی، جس کے لیے بورڈ کی پرمیشن کا نہ تو کوئی ذکر تھا ای میل میں اور نہ ہی ریکوائرمنٹ۔ لہٰذا ہائی کورٹ نے معاملہ آربیٹریشن کو ریفر کرنے سے انکار کر دیا اور انٹرم انجنکشن پاس ہو گئی اور اپلیکیشن الاؤ ہو گئی۔ اس کے ساتھ آج کا بلیٹن یہیں ختم ہوتا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے کچھ نئے کیسز کے ساتھ۔